ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000، 2,00,000، 50,00,000، جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے تو دولت آ جائے گی، رزق ہی رزق آ جائے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی کوئی بھی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں، پیر کو کریں، بدھ کو کریں۔ جس دن آپ چاہیں اسی ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اسی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مالا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس طریقے سے میں آگے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ اللہ کی اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ یہ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج آپ کو وہ عمل بتا رہی ہوں جو مٹی کو سونا بنانے والا عمل ہے۔ آپ کی زندگی آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں ہے، اس عمل میں بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسم مبارک کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتا رہی ہوں۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھ میں دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے آپ کو تلاش کرے، آپ کے گھر آئے۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ مقدر سمجھ جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ناظرین کو اس بابرکت عمل کی طرف لے کے چلتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ آپ کے لیے ایسے ہی وظیفے لے کر آتی رہوں گی۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی کی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، حاجت کوئی بھی ہو، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، حاجت جیسی بھی ہو آپ نے اس کو نیت کر لینی ہے۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، قرآن سورت کا وظیفہ ہے، وہ قرآن سورت سورہ کوثر ہے۔ اور سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارک ہے کہ آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کی اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بند ہے، انشاءاللہ سب کی سب جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کا اثرات ختم ہو جائے گا، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے اس کامیابی چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص سے نیت سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے دوسری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص ہے۔ یہ ایک ایسی قرآن سورت ہے جسے پڑھنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اس سورت میں اللہ کے وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کے وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس ہر چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائیے گا، اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات بھی ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگی ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگی ہوں جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ایک بار سن لیں۔ ایک بار ایسے ہوگا یا اللہ یا غنی، ایک بار ہو گیا۔ دوسری بار پڑھیں گے یا اللہ یا غنی، 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 71 بار یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا اللہ یا غنی، 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اسے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ وظیفہ کیا تھا ایک بار پھر میں آپ کی نظر سماعت کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، کوئی سے بھی درود پڑھ لیں۔
11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے 71 بار یا اللہ یا غنیو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود ابراہیمی وہ ہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا مل کے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہماری حاجت کا پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے اپنی خواہش مانگیے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ رزق اور مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا کسی بھی کوئی بھی نام ایک کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔